السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امید ہے کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں صبح کی نماز کے وقت اپنے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی غرض سے مسجد میں تشریف لے گئے، اور چاشت کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اشراق اور اشراق کے بعد ایک نوافل ہوتے ہیں چاشت کے، ان کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں دوبارہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ذکر فرما رہی ہیں۔ جس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے اسی حالت میں وہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد، یعنی میرے گھر سے نکل جانے کے بعد، نماز فجر کے لیے نکل جانے کے بعد، میں نے 4 کلمات 3 دفعہ ایسے کہے کہ جو تمہارے صبح سے لے کر چاشت تک بیٹھنے تک اور ذکر میں مشغول رہنے تک، یعنی جتنا بھی تم نے ذکر کیا صبح کی نماز سے لے کر چاشت کی نماز تک، وہ 4 کلمات اگر 3 دفعہ پڑھ لیے جائیں تو وہ ان سے بہتر ہیں اجر کے لحاظ سے، اور قیامت والے دن وزن کے لحاظ سے بہتر ہوں گے۔ اور وہ 4 کلمات ارشاد فرمائے: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یعنی ہم لوگ عربی الفاظ کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا مفہوم اور ترجمہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر غور کیا جائے تو وہ کیا ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں۔ کتنی تعریف کرتا ہوں؟ عدد خلقہ، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ قائم رہے گی، تمام مخلوقات جو اس میں پیدا ہوں گی، جو موجود ہیں، جو آنے والی ہیں، حیوانات میں سے، نباتات میں سے، انسانوں میں سے، تمام سے، ان کی خلقت، ان کی تعداد کے بقدر اتنی میں تعریف کرتا ہوں۔ عدد خلقہ، میں خلقت کے اعتبار سے جتنی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں ان کی مقدار کے بقدر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں ایسے اللہ کریم۔ ورضاء نفسہ، آگے فرمایا ورضاء نفسہ، اور آپ کی مرضی کے بقدر، جتنی تعداد میں آپ راضی ہوتے ہیں اس کی بقدر میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ پیچھے فرمایا عدد خلقہ ہی، تو جب اس نے ایک دفعہ یہ پڑھا، یہ 4 کلمات جب ایک دفعہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اتنی ہی تعداد میں اجر سے نوازیں گے جتنی مخلوقات اور انسان اور جتنا بھی دنیا میں آسمانوں میں موجود ہے اس کی بقدر۔ آگے فرمایا وزینت عرشہ،
اور عرش کے وزن کی بقدر. ابھی ہمیں تو معلوم نہیں کہ عرش کا وزن کتنا ہے، یہ تو اللہ کریم ہی جانتے ہیں. لیکن احادیث میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ملائکہ، جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اپنے کندھوں پر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایک فرشتہ جس کے کندھے سے لے کر اس کے کان کی لو تک کی مسافت، اس کے کندھے سے اس کے کان کی لو تک کی مسافت 700 سال پیدل چلنے والے اس شخص کے برابر ہے. یعنی اگر ایک پیدل چلنے والا شخص 700 سال تک چلتا رہے تو وہ اس فرشتے کے کندھے سے کان تک پہنچے گا جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا کہنے ہیں اس فرشتے کے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تمام سمندروں کا پانی ان کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے. سبحان اللہ. تو جن اتنے بڑے بڑے ملائکہ نے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے تو وہ عرش کے کیا حالات ہوں گے، کیا وزن ہوگا. سبحان اللہ. وہ آگے فرمایا وَمِدَادَ کلماتہ، اور اس کے کلمات کے بقدر. تو یہ چھوٹے سے کلمات، ایک مختصر تھا کلمہ جو کہ 4-5 الفاظ پہ منحصر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس پر کتنی لاتعداد اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو شخص 3 دفعہ پڑھ لیتے اس کو کیا ہے، آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان کلمات کا پڑھنے والا بنا دے، اور ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والدین کو ذاکرین میں شامل فرما دیں اور دین پر عمل کرنے والا بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.